قابل صد احترام سامعین کرام، دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے بہت سے معاملات ہیں، ہمیں بہت سی فکریں ہوتی ہیں، بہت سی ہماری ٹینشنیں ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ ہمیں ضرور حاصل ہو جائیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہو جائیں۔ ان تمام باتوں میں سے دو چیزیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اسے ضرور میسر آ جائے۔ ایک تو یہ کہ اس کی ضروریات وہ مکمل ہوتی رہیں، جو چیزیں اسے چاہیے ہیں وہ اسے بآسانی دستیاب ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پہ مالی اور جسمانی تحفظ بھی اسے مل جائے۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ٹریفک کا ہجوم ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو بہت ہی گندی ڈرائیونگ کرتے ہیں، کئی دفعہ انسان بال بچتا ہے، تو کئی بار آپ کا قصور ہوتا ہے اور بعض کا آپ کا قصور نہیں بھی ہوتا، کوئی دوسرا غلطی کرتے ہوئے آپ کو ٹکر لگا دیتا ہے، یا اس کی غلطی سے آپ کو اپنے جسمانی نقصان کا خاصا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو انسان جسمانی طور پہ بھی تحفظ پالے اور مالی طور پہ بھی تحفظ پالے، اور اس کی دیگر جو بڑی بڑی ضروریات ہیں اللہ ان کی تکمیل بھی کر دے۔ یہ باتیں تقریباً ہر انسان کی ضرورت اور خواہش ہے، اور ان کے حصول کے لیے انسان تگ و تاز بھی کرتا ہے، باغ دوڑ کرتا ہے، کئی طرح کے اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے۔ کچھ ذرائع اور اسباب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، بڑے آسان ہیں، اگر ہم ایمان اور یقین کے ساتھ انہیں اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری یہ ٹینشنیں، ہماری یہ ضروریات ضرور ہمیں میسر آ سکتی ہیں، حاصل ہو سکتی ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین لوگ ایسے ہیں ان کی ذمہ داریاں اللہ نے اٹھا لی، اللہ ان کا ضامن ہو گیا، اللہ ان کی ضروریات کی تکمیل کریں گے، اور انہیں آنے والی پریشانیوں سے، حوادثات سے اللہ بچا کے رکھے، کوئی شر نقصان ان تک نہیں پہنچے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ان عاش کفیہ، زندہ رہیں گے تو اللہ ان کو کفایت کریں گے، ان کی ضروریات پوری کریں گے، نقصان اور شر سے اللہ ان کو بچائیں گے۔ وَإِن مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور اگر یہ بندہ فوت ہو گیا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تین باتیں ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں، جن میں سے دو تو الحمدللہ بآسانی ہم ہو سکتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو تیسری خوبی بھی ہم پا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ فرمایا من دخل بیتہ بالسلام فہو ضامن علی اللہ، جو بندہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے داخلے کے وقت اہل خانہ کو سلام کہا تو اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی دو باتوں کی۔ ٹھیک ہے، ان عاشا کفیہ و امات دخل الجنہ، زندہ رہے گا اللہ اس کی ضروریات پوری کریں گے، اور اللہ اسے نقصانات سے تحفظ دیں گے، فوت ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پہلا بندہ کون ہے؟ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام کرتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو تم داخلے کے وقت اپنے اہل خانہ کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ویسے بھی عام طور پہ کہتے ہیں نا یار شروع اللہ کے نام سے، شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، اور اللہ کے نام کی برکت سے انسان بہت ساری بیماریوں سے، مصائب سے اور نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ تو السلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، السلام، سلامتی دینے والا۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے اللہ کا نام السلام لیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں بھی آپ کو حاصل ہوئیں، اہل خانہ کے لیے آپ نے خوبصورت اللہ کے تحفے کے دیے کے مطابق آپ نے سلامتی کی دعا بھی پیش کر دی، تو یقیناً آپ ان کو دعا دینے میں اللہ تمہیں ہر شر سے، نقصان سے محفوظ رکھے، صحیح سالم رکھے۔ تو پھر کیسے ہو سکے گا کہ شیطان مداخلت کر کے آپ کو کسی نقصان کی طرف لے جائے؟ اور بعض اوقات شیطان ایسا کرتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی بات پہ، گھر والوں پہ غصہ آیا ہوتا ہے، اور وہ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے غصے کا اظہار کرنے جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں اگر آپ گھر میں داخلے کے وقت سلام کہیں گے نا تو شیطان کا یہ وار خطا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ نے بیچ میں اللہ کا ذکر ڈال دیا ہے، اللہ کے نام کو آپ لے آئے ہیں، تو پھر اللہ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو ان نقصانات سے بچائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دوست احباب کی مجلس میں ملنے والے کو، آنے جانے والے کو سلام کہتے ہیں، بڑی اچھی بات، لیکن گھر میں سلام کہتے ہوئے خام خواہ کی جھجک اور شرم آتی ہے، اہل خانہ کو سلام نہیں کہتے، حالانکہ ان کا زیادہ حق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔
ٹھیک ہے. اس لیے جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اونچی آواز سے گھر والوں کو سلام پیش کریں. یہ گھر کے داخلے کا ادب ہے. ٹھیک ہے. اس آپ کے ایک کلمے سے آپ کے گھر والے اللہ کی حفاظت میں آ گئے. آپ نے ان کو اپنی طرف سے بھی سلامتی دے دی کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں. گویا آپ نے اپنی طرف سے بھی ان کو ایک تحفظ دے دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی تحفظ کی دعا کر دی ہے. السلام علیکم, تمہاری اوپر سلامتی ہو. اور اللہ کی طرف سے یہ دو گارنٹیاں ہیں. ان عاشا کفیہ, زندہ رہے گا اللہ کفایت کرے گا, ضروریات پوری کریں گے, اللہ نقصانات سے, مصائب سے, شر سے محفوظ کریں گے. اور اگر فوت ہو گیا دخل الجنہ, اللہ جنت میں داخلہ عطا کرے. تو اس لیے اپنا معمول بنائیں کہ گھر میں داخلے کے وقت اہتمام کے ساتھ سلام ضرور کہا جائے. ٹھیک ہے. اور فرمایا دوسرا بندہ ومن خرج الی المسجد فهو ضامن علی اللہ, جو بندہ اپنے کام کاج سے, دکان سے, اپنے کسی بھی جگہ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں سے مسجد کے لیے آتا ہے, نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے, مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرتا ہے, یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے. اس کے لیے بھی یہ دو بشارتیں, ان عاش کفیہ وان مات دخل الجنہ, یہ زندہ رہے گا اللہ اس کی ضروریات کی تکمیل کریں گے, اس کو نقصانات سے بچائیں گے, اس کی ضروریات اس کو فراہم کریں گے, آسانیاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے اور مشکلات سے, پریشانیوں سے بچائیں گے اس کو. اور فوت ہوگا تو جنت میں داخل کریں. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی نماز اگر لیٹ بھی ہو گئی ہے تو مسجد میں ادا ہو. اصل تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ نے ایمان والوں پہ نماز مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. جیسے آپ اذان سنیں اپنے کام وائنڈ اپ کریں, کلوز کریں ان کو, ٹھیک ہے, فوری طور پہ نماز کے لیے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی آیت مبارکہ تھی. آپ اپنے گھر والوں سے خوش طبی کر رہے ہوتے, ان کی ضروریات, ان کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہوتے, لیکن ماں جی فرماتی جیسے اذان ہوتی آپ کی کیفیت ایسے ہوتی گویا ہمیں پہچانتی نہیں ہے, آپ فوری مسجد کا رخ کرتے. تو آپ فوری طور پہ مسجد کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دو خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور کوشش کریں کہ آپ کے متحد اگر کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں تو ان کو بھی ضرور نماز کی ترغیب دیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے متحد کام کرنے والے لوگ نمازی ہوتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ بڑی بری بات ہے. ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ کا کوئی متحد نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ نے اس کو تحفظ دینا ہے, تو اس کے یعنی اثرات آپ تک بھی آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جب وہ نقصانات سے, بیماریوں سے, شر سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے اللہ کی حفاظت میں ہے تو آپ کے پاس ہے, تو انشاءاللہ اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا, آپ تک بھی آ جائے گا. تو اس لیے کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو جو آپ کے متحد ہیں, نماز کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں, تو ضرور ان کو اجازت دیں. اور جو اس طرح متحد لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بس نماز کی حد تک رہیں, اور کوشش کریں کہ زیادہ اس کو لمبا نہ کریں. باجماعت نماز ادا کی ہے, پہلے کی سنتے پڑھی ہیں اور بعد میں سنتے پڑھ کے فوری طور پہ اپنے کام پہ چلے جائیں. یہ امانت ہے. جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ نے انہوں نے آپ کا وقت خریدا ہوا ہے, اور آپ وہ وقت پورا کرنے کے پابند ہیں. اگر آپ نماز کو لمبا کرتے ہیں یا ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں تو آپ خیانت کر کے آپ اپنی رزق کو, اپنے روزی کو حرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ممکن ہے کہ آپ کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے, اور وہ جو اتنا خوبصورت پیکج اللہ آپ کو دے رہے ہیں کہیں وہ آپ اس سے محروم نہ ہو جائے. تو اس لیے دونوں طرفوں لحاظ کرنا چاہیے. بعض ذمہ داران کے بارے میں مجھے یہ بھی علم ہے کہ وہ اس وجہ سے بعض اپنے ماتحت افراد کو نماز کی اجازت نہیں دیتے کہ پاری نماز پڑھنے گئے تھے گھنٹہ بننے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی زیادتی ہے. تو دو طرفہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ بھی یعنی کہ نا بلا وجہ نماز پڑھنے والے کو اجازت سے محروم نہ کریں, اور نماز پڑھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اب وہ سارا تقویٰ اسی وقت ظاہر نہ کر دے کہ اب گھنٹہ لگا کر کے وہ نماز پڑھ کے جائے گا. تو یہ بھی غلط ہے, یہ امانت کے اندر خیانت ہے. ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ, جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے, غزوے کے لیے نکلا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہے. اللہ اس کو بھی یہ دو بشارتیں دیتے ہیں, ان عاش کفیہ, زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کی تکمیل کریں گے, اس کو نقصانات سے اور دیگر جو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں, مشکلات ہیں, اللہ ان سے محفوظ رکھے. اور ان مات, اگر وہاں شہید ہو جاتا ہے یا دوران سفر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, دخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. تو حضرات یہ تین باتیں ہیں, بڑی آسان سی ہیں, اور جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ دو باتیں تو ایسی جو ہمارے روزمرہ کے کاموں کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ان کو روٹین بنا لیں تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے. ٹھیک ہے, جس سے ہماری بہت ساری ضروریات کی تکمیل بھی ہوتی ہے, ہمیں مالی اور جانی طور پہ تحفظ بھی مل جاتا ہے. تو ہر شخص اس کو اپنانے کی کوشش کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.